بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ جمع کروائی عمران خان صاحب کے وکیل نے اور فرینڈ آف کورٹ جنہیں بنایا گیا تھا سلمان صفدر کو، وہ رپورٹ کی تفصیلات اب سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ پہلے سے لیک ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یعنی جرنیلوں کے پاس اور حکمرانوں کے پاس یہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بعد میں یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ رپورٹ کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیل انتظامیہ کا رویہ کیا رہا، عدالت نے کیا حکم دیا، اور عمران خان صاحب کا ایک جملہ سب کو کھا گیا۔ یہ سارا کچھ میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو آنکھ کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات ہیں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک تھی، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ شروع ہوا، اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم، ایکسٹینشن، استثناء اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر ذہنی مریض کہہ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت عمران خان اپنی آنکھ کے مسئلے سے دوچار تھے اور ان کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ جیلر کو، جو غفور انجم ہے، اسے کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا، اس سے مل کر کہا کہ جناب میری آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے، اور جو ڈراپس مجھے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے وہ کام نہیں کر رہے۔ اور آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ جیل کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوسرے ڈاکٹر بلوائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے، اور پھر وہی بیماری نکلی جس کو اسد اللہ خان نے رپورٹ کیا تھا۔ اب اس سنگین ایشو کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا جناب آپ کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس کا ایک علاج ہوتا ہے، انجیکشن لگانا ہے، تو آپ انجیکشن لگوا لیں، اس سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا، اور ان کی جو آنکھ جس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس آنکھ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے انجیکشن جو لگایا گیا، صرف 15% ان کی بینائی واپس آئی۔ یہ ظلم عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بار بار بتاتا رہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے اس آنکھ سے، اس بات کا خیال کیجئے۔ لیکن کسی نے خیال نہیں کیا۔ 10 کیمرے عمران خان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جرنیل جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکمران بھی جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھلواڑ کرتے رہے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، لیکن انہیں تو مقبولیت سے لینے دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس سے پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے۔ عمران خان شکایت کرتا رہا، آہستہ آہستہ بالکل ہی جب اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تو پھر لے جایا گیا، اور لے جا کر عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر ایک انجیکشن لگا کے بحال کرنے کی کوشش کی گئی، جو صرف 15% بحال ہوئی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو بتایا، سارے لوگ جیل کا جو جیلر ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو مورا ہے بیچارہ، وہ تو ان بے شرموں میں سے ایک بے شرم ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر ادارے کے اندر مل جاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ مورے موجود ہیں، ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں نا، وہ ہیں اصل قوم کے مجرم، جو ان موروں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کو اور عوام کی رائے کو کچلنے کے لیے ان موروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل مجرم وہ لوگ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا رویہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر جن دنوں میں عمران خان کی آنکھ کے سنگین مسائل چل رہے تھے، ان دنوں میں عمران خان کو ذہنی مریض اور قومی تھریٹ کہہ رہے تھے، قومی سیکورٹی سلامتی کا سیکورٹی تھریٹ عمران خان کو ان دنوں میں وہ قرار دے رہے تھے۔ اور اب وہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحافیوں سے آف دی ریکارڈ ملاقات کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں جناب میں تو بالکل نیوٹرل ہوں، میں تو بالکل نفرت نہیں کرتا، میرے لیے سارے لیڈر قابل احترام ہیں۔ یہ جو ملاقات بتائی جا رہی ہے، عام سیکورٹی شخصیت سے ملاقات ہوئی، عام سیکورٹی ذرائع سے ملاقات ہوئی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب جن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تو آن دی ریکارڈ ملتا ہے، یہ اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آف دی ریکارڈ ملاقات کیوں کی، اور یہ کیوں منع کیا کہ جناب آپ نے عام عسکری شخصیت بتانا ہے، آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں ہوں؟ یہ اس کو ذرا سمجھیں آپ معاملے کو۔ اب یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں جو انہوں نے کیا عمران خان کے ساتھ، یہ سب لوگ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، کہتا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا
तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ और हम यहां जेल में बंद हुए तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। तो नाजरीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं होगा, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की और तब ये मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला है कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके दर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कहते हैं ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है सिर्फ। ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है, जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वहां जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा है, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है और मच्छर और हशरात जो हैं वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक कौमी सतह के लीडर को जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसने कभी एक टके की, एक धेले की करप्शन नहीं की, इस लेवल के आदमी को सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नैल के वो मुजामत कर रहा है और वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है, या वो कहता है कि हकीकी तौर पे हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। यही मामला है ना, और तो कुछ नहीं है। खानदान से मुलाकात का मामला आया तो चीफ जस्टिस ने वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए, कोई ऑर्डर नहीं दिया इसके बारे में, हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स में है। वो ये कहते हैं जनाब कि नीचे अदालत में भाई फंडामेंटल राइट्स हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।